فضل رسلنا سؤال برسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة الله ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والقرآن سبحان الله سبحان الله ما شاء الله غسق الليل وقرآن الفجر ما شاء الله ما شاء الله إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان الله سبحان الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك سبحان الله سبحان الله سبحان الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله 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 سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله وقل رب ادخلني مدخل
صدق وأخرجني. الله سبحانك. أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الله الله سبحان الله ما شاء الله. شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن شاء الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. मेरा दिल और मेरी मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले
میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے سبحان سبحان بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے اللہ 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 اور کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی یا رسول اللہ کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے اور سگے طیبہ سے مجھے کہ پکارے بے دم سگے طیبہ سے مجھے کہ پکارے بے دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے یہی رکھنا میری پہچان
مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے سبز گنبد کی اور سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو یا رسول اللہ یا رسول سرد گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے سبز گنبد کی سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو یا رسول اللہ سرد گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان دل تمنا زیارت میں مدینے والے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین بے شک میرے آقا پھر تمنا زیارت کیا دل بے چین پھر مدینے کا ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ارمان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے الفاتحہ
صلی اللہ علیہ حبیبہ صلی اللہ علیہ حبیبہ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله صلی اللہ علیہ حبیبہ صلى الله على حبيبه محمد صلى لا إله إلا أنت فاتحة حال تشبه صلى الله على حبيبه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ایک ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک موقع ہے، اور اللہ کی رحمت سے، اس کے خاص کرم سے مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوبصورت کلمات سے ہماری اس مجلس کو اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز مکتوب نمبر 85 میں اگلے مضمون کی طرف توجہ ہوگی۔ فارسی متن سماعت کیجیے اور پھر اس کا ترجمہ، اور پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ فرزندی شیخ بہاؤالدین را صحبت فقراء مرغوب نمی افتد و باہل غنا و تنعم مائل و منجلزب است نمیداند کہ صحبت ایشاں سم قاتل است و لقمہ چرب شان ظلمت افزا است الحذر الحذر ثم الحذر الحذر۔ ترجمہ نوٹ کیجیے۔ میرے فرزند شیخ بہاؤالدین کو فقراء کی صحبت سے کوئی رغبت نہیں۔ میرے فرزند شیخ بہاؤالدین کو فقراء کی صحبت سے کوئی رغبت نہیں۔ دولت مندوں اور نعمت والوں کی طرف میلان اور کشش رکھتا ہے۔ میرے فرزند شیخ بہاؤالدین کو فقراء کی صحبت سے کوئی رغبت نہیں، دولت مندوں اور نعمت والوں کی طرف میلان اور کشش رکھتا ہے۔ نہیں جانتا کہ ان کی صحبت زہر قاتل ہے۔
نہیں جانتا کہ ان کی صحبت زہر قاتل ہے، اور ان کا تر لقمہ ظلمت کو بڑھانے والا ہے۔ اور ان کا تر لقمہ ظلمت کو بڑھانے والا ہے، ان سے بچو بچو پھر بچو بچو۔ پھر سنیے، میرے فرزند شیخ بہاؤالدین کو فقراء کی صحبت سے کوئی رغبت نہیں، دولت مندوں اور نعمت والوں کی طرف میلان اور کشش رکھتا ہے، نہیں جانتا کہ ان کی صحبت زہر قاتل ہے، اور ان کا تر لقمہ ظلمت کو بڑھانے والا ہے، ان سے بچو بچو پھر بچو بچو۔ تو یہ خوبصورت قطع جو ابھی آخر میں اس مکتوب کے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ آخری قطع ہے اس مکتوب کا، اور ہم سب کے لیے اس میں بہت ساری آپ قیمتی ترین ہدایت کا بندوبست فرما رہے ہیں۔ اپنے ایک مرید شیخ بہاؤالدین کے لیے آپ نے اس میں کلام فرمایا ہے۔ اپنے مریدین کی تربیت کرنا اور اپنے مریدین کو ان کے عیبوں سے آگاہ کرنا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، یہ ایک کامل شیخ کی ڈیوٹی ہے، اور اگر وہ یہ ڈیوٹی ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اور اللہ کے ہاں اس کو اس کی سخت ترین پوچھ ہوگی کہ ایک شخص کی ہدایت کا اور اس کی آخرت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا، اور تم نے اس کی کسی غلطی کو نظر انداز کر دیا اور اس پہ تادیب نہیں کی، اس کو سمجھایا نہیں، اور اس کو اس کی طرف توجہ نہیں دلائی، تو بتائیے پھر بیعت کا کیا مقصد ہے؟ بیعت کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا کہ آپ کسی کو اس کی غلطی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ کہیں یہ مرید صاحب ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اور ویسے بھی اب تو دور ہی ایسا آ گیا ہے کہ آپ کسی کو اگر تھوڑا سا ان کی کسی بھی ایپ کے اوپر کوئی بات کریں گے تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا جائے گا، اس کے پاس آگے 1000 آپشن ہیں، فیس بک پوری کھلی ہے فرینڈز کے لیے، اس کے 1000 دوست اور بن جائیں گے، آپ کی دوستی نہ بھی ہوگی تو خیر ہے، اس لیے بہت زیادہ اس کے پاس آپشنز ہیں، وہ آپ کو چھوڑ دے گا، یہ ہر وقت میرے ایپوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اس قدر اب جو ہے وہ حالات خراب ہیں کہ آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ شخص آپ سے ناراض سا ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ تو ہے ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن چونکہ بیعت کا براہ راست تعلق آپ کی اصلاح سے ہے، اور اگر آپ وہ اصلاح کا پروسیس نہیں کر رہے یا نہیں کروا رہے، اور آپ اپنی کسی غلطی کو ماننے پہ تیار ہی نہیں ہیں، اور آپ کسی اپنی غلطی کوتاہی کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا اگر میں نے ایسا کر بھی دیا، تو یہ ظلم عظیم ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی بھی بے وقوفی اور جہالت نہیں ہے کہ انسان اپنی بیماری کے اوپر بھی فخر کرے، اور اپنے جسم کے اوپر ایک آبلے اور اپنے جسم کے اوپر ایک پھوڑے کو دیکھ کے بھی خوش ہو، بجائے یہ کہ وہ اس کا علاج کرے، یا کوئی اسے اگر بتائے کہ یہ تمہارے جسم کے اوپر تکلیف ہے اسے ٹھیک کر لو، وہ اسے بھی اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ تو اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، آمین کہو۔ آج یہی دور ہے، اور آج مریدین جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے شیوخ کے پاس اس لیے بھی نہیں جاتے کہ حضرت صاحب کو ہمارے چونکہ ایپ کا پتہ ہے، لہذا کیا ان کے پاس جائیں گے، پھر وہی بات شروع ہو جائے گی، تو لہذا وہ جو اس پروسیس سے گزرنا ہی نہیں چاہتا
اور اس عیب سے وہ اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اپنے شیخ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، اس کے لیے کروڑ بیعتیں بھی ہو جائیں تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیشہ اس بات پہ رہیں کہ آپ کے عیبوں کو اور آپ کی جتنی بھی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو اللہ دور کرنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا رہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا رہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ تمہارا شیخ ہے۔ اور اگر وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے تمہارے عیب کی درستگی ہو سکے تو اس پہ 1000 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ دنیا میں کوئی ایک شخص ہے جو تمہارے عیب کو درست کرنے کی فکر میں ہے، ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ تمہیں ہلکا سا بھی نصیحت کر سکے، اور کوئی نہیں نصیحت، ایون تو آج باپ بھی نہیں کرتا، وہ بھی کہتا ہے ٹھیک قسمت سر کھا جا، کیوں ایک حد تک وہ کرے گا اس کے بعد چھوڑ دے گا، لیکن شیخ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں ہر لیول پہ گائیڈ کرے گا، سمجھائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو تم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ اس کی عزت کا کچھ کر سکتے ہو، اس کی عزتیں اپنی جگہ قائم ہیں، اور ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو تم ضائع کر سکو، تو اس لیے وہ آپ کی کسی صورت بھی آپ کی وہ اس غلطی کو نظر انداز نہیں کرے گا، وہ ضرور بتائے گا آپ کو کہ آپ میں یہ پرابلم چل رہی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ اگر کوئی اپنے، میں بات ایک کر دوں آپ کو، اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح چلے کہ وہ مردہ بدست زندہ ہو کے ساتھ رہے، تو بڑے سے بڑا اس سے بھی بڑا مرض بھی ہوگا تو بھی شیخ کی دعا سے حل ہو سکتا ہے اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کمی کوئی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا اللہ نے اگر تمہیں کوئی ایسا موقع دیا کہ تمہیں اپنے شیخ سے کوئی ایسی سعادت مل گئی تو اس سے بڑی اور کیا برکت ہے کہ انہوں نے تمہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی دے دی۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، کبھی بھی اس سے باہر نہ ہو، اور اپنی غلطیوں کو ہمیشہ دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، تو اپنی غلطیوں کے اوپر آگاہ ہوتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطی بتاتا ہے، کہ وہ تمہارا درست صحیح سچا دوست ہے، کہ وہ تمہاری غلطی تمہیں بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ تو اللہ اس کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس طرح کے تجربات ظاہر ہوئے، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوئیں، اور کئی چیزوں کو اس پہ غور سے دیکھا تو بعد میں سمجھ آئی کہ نہیں، حضرت صحیح فرما رہے تھے، ایسا ہی ہے۔ وقتی طور پہ شاید لگتا ہے آپ کو کہ نہیں یہ میرے اندر نہیں ہے، اور حضرت کو لگ رہا ہے کہ میرے اندر ہے، لیکن ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، وہ تمہیں تمہارے اندر کے مرض سے جان لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ نہیں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور دیکھیے بالکل صحیح ہوں آپ کے سامنے، ڈاکٹر کہہ رہا نہیں تمہیں کینسر ہو گیا، اور تمہارے اندر ہے وہ موجود ہے السر، وہ اندر تمہارے چل رہا ہے، وہ تمہارا جو بھی مرض ہے، نہیں میں تو ٹھیک ہوں، میں تو بالکل بات صحیح کر رہا ہوں، رنگ بھی ٹھیک ہے، باتیں بھی صحیح کر، نہیں ایسا تھوڑی ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ تو اس پہ اعتماد کیا جائے اور اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھا جائے، حرف صرف بولو پھر سے، حرف آخر سمجھا جائے کہ انہوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، وہی ہے، اسی پہ رہا۔ تو آئیے آپ بہت بڑی ایک خامی کا ذکر کر رہے ہیں جو مریدین میں عام طور پہ ہوتی ہے، ویسے بھی اوورال بھی بہت بڑی خامی ہے، لیکن طریقت کے اندر یہ بہت زبردست نقصان دیتی ہے، جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں میرے فرزند شیخ بہاؤدین کو فقراء کی صحبت سے کوئی رغبت نہیں۔ اوف، کتنی بڑی بات کر دی۔ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ انہیں بلا کے علیحدہ اس پہ تادیب کرتے ہیں، اور علیحدہ آپ انہیں یہ بات سمجھا دیتے اور فرما دیتے کہ دیکھو میں تمہارے اندر یہ عیب دیکھ رہا ہوں اور یہ معاملہ خطرناک ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ جو طریقہ ہے کہ علیحدگی میں ہی نصیحت کی جائے اور علیحدگی میں ہی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، لیکن یہ آپ ایک الگ سا ایک انداز دیکھ رہے ہیں، علیحدہ ایک انداز دیکھ رہے ہیں جو مجدد پاک نے ارشاد فرمایا اور اختیار فرمایا، اور اس میں یقیناً بہت بڑی حکمت ہوگی کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اب اس کا نام لینا ضروری ہو گیا،
تاکہ اس کو بھی پہنچے یہ بات جہاں بھی وہ ہوگا. لوگ ظاہر ہے یہ چھوٹی بات تو نہیں ہوگی، کہاں تک یہ مکتوب گیا ہوگا. اور آج دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی قبر کہاں ہوگی، تو آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. تو لہذا آپ نے جب وہ لکھا ہوگا اس دور میں کتنے لوگوں تک خبر گئی ہوگی، تو آپ ان کو یقیناً خبر پہنچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ تمہارا یہ معاملہ بہت خراب ہے. اور ظاہر ہے جن سے وہ ملتے ہوں گے ان تک بھی یہ خبر گئی ہوگی کہ مجدد پاک نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا. اور امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ ناراض ہوئے ہیں اس بات سے. تو بہت سارے اس کے اندر زاویے ہو سکتے ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھ کے یہ بات فرمائی کہ میرے فرزند شیخ بہاؤدین کو فقراء سے کوئی نسبت نہیں، کہ یہ بالکل پسند نہیں کرتا فقیروں کی صحبت، یہ ان کے پاس بیٹھنے کو بہت اچھا نہیں جانتا، اور کوئی رغبت نہیں ہے اس کے اندر. رغبت کہتے ہیں ایسے عمل کو جو دل کے ملان کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے رغبت بولتے ہیں. راغب ہونا، راغب کہتے ہیں دل ہی ادھر جھکا ہوتا ہے، دل ہی ادھر کی طرف جھکتا ہے کہ میں ادھر جاؤں، اس کو کہتے ہیں رغبت. یا سمجھ لیں کہ ایسا عمل جو بغیر تکلف کے ہو اس سے بھی رغبت کہتے ہیں. جس عمل میں آپ جب راغب ہو جاتے ہیں اس میں آپ کا تکلف ختم ہو جاتا ہے. تکلف مطلب آپ کو اندر سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. مثلا اگر آپ واقعی نماز پہ راغب ہیں اور نماز کی رغبت آپ کے اندر ہے تو آپ کو قطعاً نماز کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیں گے آپ نماز پڑھ لیں گے کیونکہ آپ نماز پہ راغب ہیں. تو یہ رغبت آپ فرما رہے ہیں کہ میرے اس فرزند کو فقراء کی صحبت سے رغبت نہیں، اس کا دل ادھر نہیں جھکتا. یہ آپ غور کیجئے کہ یہ ایسا سخت معاملہ ہے کہ اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کا دل اللہ والوں کی صحبت سے دور ہوتا ہے اور نیکوں کی صحبت کے ساتھ اس کا دل راغب نہیں اور اس کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ میں بزرگوں کے پاس بیٹھوں جا کے، اور ایسا سوچ کا انداز ہی نہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت سخت معاملہ ہے. صحبت سے رغبت کوئی، اور اسے اندازہ نہیں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ ان کی صحبت زہر قاتل ہے. اللہ. تو دیکھ لیجئے آج لوگوں کا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ دوسری مجالس کو پسند کریں گے، باقی مجالس میں بیٹھنا، باقی مجالس کے اندر جانا ان کو کتنا مرغوب ہوگا. اور دیکھتے رہیں آپ زمانے کے رنگ کہ لوگ کس طرح باقی مجالس میں بیٹھ کر اپنا وقت اس میں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے کترانا اور دل میں خواہش ہی نہ ہونا، فون میسج کر کر کے بلانا آ جاؤ آ جاؤ پھر بھی نہ آنا، تو بتائیے اس سے بڑی کیا اور تکلیف ہو سکتی. تو اللہ اسے محفوظ فرمائے. اور کیوں ایسا کی کہا اس کے لیے جو ہے وہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملاحظہ کیجیے. آقا اسلام نے ایک حدیث میں یوں فرمایا، جس نے کسی دولت مند کی تواضع اس کی دولت کی وجہ سے کی، اس کے دین کا 2/3 حصہ تباہ ہو گیا. یعنی جو کسی دولت مند سے ملتا ہے اور بڑا وہ کوئی امیر آدمی ہے اس کے پاس جاتا ہے، بڑا خوشی سے جاتا ہے اور جا کے اس کی بڑی تواضع کرتا ہے، جی حضوری کرتا ہے، چمچا گیری کرتا ہے اور جناب جناب کہتا ہے، تو فرمائیے کیا حضور نے فرمایا دین کا 2/3 حصہ تباہ ہو. یعنی اگر دین کے 3 حصے ہوں 2 حصے برباد ہو گئے. کہ اس قدر یہ برا عمل ہے کہ آپ نے کسی دولت مند کو جا کے اتنی عزت سے کیوں نواز دیا، حالانکہ ایسا کرنا جو ہے وہ کسی صورت بھی روا نہیں ہے. آگے ایک اور حدیث میں بڑا سخت جملہ ہے، سنیے، اللہ اس فقیر پر لعنت بھیجے جو کسی دولت مند کی اس کے مال کی وجہ سے عزت کرے. کس قدر سخت جملہ ہے. اللہ اس فقیر پر بولیے لعنت بھیجے جو کسی دولت مند کی اس کے مال کی وجہ سے عزت.
پھر ایک اور جگہ حضرت مجدد پاک اپنے ایک مکتوب میں یوں فرماتے ہیں، ان دنیا داروں کی صحبت سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں، کیونکہ شیر تو صرف دنیاوی موت کا سبب بنتا ہے جو آخرت میں فائدہ مند ہے، لیکن بادشاہ اور امیروں سے ملاقات اور میل جول ہلاکت ابدی اور دائمی خسارے کا سبب ہے، لہذا ان کی صحبت اور ان کے لقمے کھانے سے بچو، ان کی محبت سے بچو، بلکہ انہیں دیکھنے سے بھی بچو۔ حد ہو گئی۔ ان کی چمکتی گاڑیاں، لش پش ماحول، خوبصورت ان کے کمکمے والے گھر دیکھ کے بندے کی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ساری سوچ ہی ادھر پدھر جاتی ہے۔ دیکھیں جی یہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، دیکھیں کتنے خوش ہیں، کتنے اعلیٰ، کتنے بڑے، پورے کا پورا اندر جتنا بھی وہ محبت رسول، قرآن، اللہ رسول کا پیار، وہ سارے کا سارا اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ دیکھیں جی اتنی، وہ دیکھیں بات ہوگی، اتنا دولت مند ہے، تو کہا ان کو دیکھنے سے بھی بچو، یہ بھی تمہارے اندر تکلیف ڈال دے گا۔ اور آج تو ہے پورا میڈیا ہی بھرا پڑا، پورا میڈیا آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی بات کبھی کسی کی بات آ رہی ہے سامنے، اس کو دیکھ دیکھ کے ہی ویسے ہی بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ دن رات انہیں دیکھتا ہے، دن رات انہیں دیکھتا ہے، اب جی فلاں سیلیبریٹی یہ کر رہی ہے، فلاں سیلیبریٹی یہاں گئی ہوئی ہے، فلاں سیلیبریٹی یہ آج اس کا شو تھا، فلاں نے آج یہاں کیا گیا، فلاں وہاں پہنچا ہوا تھا، ہیلی کاپٹر لے کے گیا ہوا تھا، اپنے طیارے پہ گیا ہوا تھا۔ تو یہ جو آپ دیکھتے جاتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ کتنے بڑے لوگ ہیں یار، دیکھو ہے، اور دیکھو میں جو ہے وہ گلیوں کا کیڑا، اور میں گلیوں کا گند، اور وہ دیکھو کتنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو جو ہی کس نے ایسا سوچا، ساری کی ساری اس کی جتنی بھی اللہ کے ساتھ محبت پیار سب ختم ہو گئی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی محبت سے بھی بچو، ان کو دیکھنے سے بھی بچو، لقمے کھانے سے بھی بچو، کہ جا جا کے ان کے دروازوں پہ کھڑے رہنا اور ان کی جو ہے وہ دعوتوں میں شامل ہونا، اور بڑا اس پہ جا کے بڑا غور فکر۔ اس کا اگلا زاویہ بھی میں عرض کرتا ہوں، میں ابھی ایک زاویہ پہ ہوں، اگلا زاویہ بھی اس کا دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک زاویہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کبھی بھی ان کی صحبتوں میں اس طرح سے نہ جاؤ، اور فقیروں کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ بادشاہ کے پاس جانا یا اس طرح کے عمراء کے پاس جانا، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے در پہ آ کے بیٹھے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس آیا کریں، وہ تمہیں آ کے اپنی نیاز مندی دکھائیں، تمہارے پاس غلاموں اور نوکروں کی طرح ہے۔ اللہ، تو جیسے جو ہے وہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ حضور کرم فرمائیں، حاضر ہوا وہ آپ کے پاس، آپ آئیں ہمارے دولت خانے پہ تشریف لائیں، میں بھی آپ کی دعوت کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا نا یہ کوئی میرے پاس بہت بڑا ایک جاگیر کا علاقہ ہے، تو میں وہ ساری جاگیر آپ کے نام کر دوں، آپ اسے استعمال کریں، تو وہ سلطنت ساری آپ کو دے دوں۔ تو آپ نے بڑا اچھا جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے مجھے نیم شب کی حکومت دی ہے، تیری اس حکومت کی مجھے ضرورت نہیں۔ جب سے اللہ نے مجھے نیم شب یعنی تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو تیرے جیسے ان بادشاہوں کی ان چیزوں کی مجھے عادت نہیں، جا اٹھا اور نکل یہاں سے۔ تو لہٰذا ان بزرگوں کے ہاں ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں اور نہ ہونی چاہیے، اور جس کو بھی آپ ایسا دیکھیں، کسی فقیر کو، کسی عالم کو کہ وہ دولت مندوں کے دروازوں پہ کھڑا رہتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اصل تعلیم سے بے بہرا آدمی، اس کا اللہ والوں کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ دولت تو ان کی ویسے ہی غلام ہوتی ہے، اور نوکریاں، محبت، پیار ہے تو ویسے ہی نوکر ہوتے ہیں لوگ ان کے، لہٰذا ان کو کسی جگہ دیکھو گے سمجھو کہ یہ پھر وہ پیشوا نہیں ہے، یہ وہ رہبر نہیں ہے، یہ خود ابھی دنیا کا کتا ہے، اور دنیا کی ابھی بھی اس کے اندر بہت زیادہ رغبت ہے، اور اس لیے دنیا داروں کے دروازوں پہ کھڑا ہے۔ تو اللہ اسے محفوظ فرمائیے۔ ایک اور حدیث میں بھی سنیے، ایک اور مکتوب شریف میں بھی آپ حضرت مجدد الفسانی یوں فرما رہے ہیں،
آپ فرما رہے ہیں کہ فقراء کے آستانوں کی خاک روبی، فقراء کے آستانوں کی خاک روبی امیروں کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔ یعنی وہاں تمہیں اگر صدارت بھی دی جائے اور تمہیں کسی صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کسی فقیر کے آستانے کے جا کے جھاڑو پھیرا، کسی فقیر کے آستانے پہ جا کے تھوڑا سا جھاڑو پھیر دو، یہ زیادہ تیرے لیے بہتر ہے کہ وہاں سے جو تمہیں رحمت ملے گی، جو فضل ملے اللہ۔ تو اس کا پورا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے سورہ کہف کے اندر۔ سورہ کہف میں باقاعدہ وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ سرداران قریش حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقام اور ہمارا عہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں۔ استغفر اللہ، یہ خاک نشین لوگ ہیں اور ہم تو سردار لوگ ہیں، تو ہمارے قیمتی کپڑے، قیمتی عبائیں، خوشبودار بدن، خوشبودار لباس، اور یہ ان کی جو ان کی عبائیں ہیں، جو ان کے لباس ہیں، ان سے بدبو اٹھ رہی ہے، پسینے کی بدبو اٹھ رہی ہے، اور ہم کیسے اس ماحول میں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کے قریب یہ لوگ سارے بیٹھے اور اس طرح کی ایک ہم نشینی ہے، تو ہم تو یہاں نہیں بیٹھ سکتے، آپ پہلے انہیں دور کیجیے۔ استغفر اللہ، یہ قرآن میں الفاظ ہیں، بولیے ان کو دور کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے کہ حضور کوئی بات کرتے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، سورہ کہف کی آیات اتر آئی، فرمایا نبی خبردار خبردار، سنیے اب ذرا، کیا وہ تمہید ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا کہ نبی تمہاری نظریں ان کے چہرے سے نہ ہٹیں، تمہاری نظریں ان کے چہروں کے اوپر رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن رات تیرے رب کی طلب میں رہتے ہیں، یہ رب کی طلب میں رہنے والے لوگ جن کا ملجا اور ماوا صرف میری ذات، یہ میری ذات کے لیے تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میری ذات کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں۔ یہ تو وقتی ہیں، تھوڑی دیر آئے ہیں اور آ کے تجھ سے کچھ باتیں کریں گے، چلے جائیں گے، اور بعد میں ایمان بھی نہیں لائیں گے، بعد میں پھر تیرا پیغام ٹھکرا دیں گے، تو ان کے لیے انہیں نہ چھوڑ دینا، بلکہ یوں کہا کہ ان پہ اپنی نظریں جمائے رکھنا۔ تو یہ خوبصورت انداز قرآن نے دیا کہ فقراء کی عزت اتنی ہے اللہ کی نظر میں کہ خود جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ ان فقیروں سے نظریں نہ ہٹائیے، یہ آپ کی نظر التفات ان کے اوپر پڑتی رہے، ان کے اوپر وہ رحمت اور فضل ہوتا رہے۔ اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے انشاءاللہ۔ اور جب آپ پہنچے وہاں تو میری آپ سے عرض ہے، کبھی آپ کو یاد رہے میری یہ بات تو سورہ کہف کا وسیلہ دیجیے گا، وہاں ہے ان کے کہو سبحان اللہ، نہیں یاد رہے گا آپ کو، بھول جائیں گے آپ، وہاں جائیے گا۔ اور جب آپ بارگاہ رسالت میں قریب پہنچے، حضور کے روضہ انور کے پاس ہوں، سرری جالیوں کے قریب ہوں، تو سورہ کہف کی اسی آیت کا حضور کو حوالہ دیجیے گا، فرمائیے گا مولا حضور میں خود نہیں کچھ کہہ رہا، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہوگا کہ فقیروں کی طرف نظر کرم، نظر رحمت اس نے کہا ہے، مولا میرے رب نے آپ سے کہا ہوا، تو حاضر فقیر آیا ہے، فقیر مطلب کچھ بھی نہیں میرے پاس، خالی دامن آیا ہوں، تو حضور ذرا اس آیت کا حوالہ دے کے عرض کر رہا ہوں، کرم فرمائیے نا، دیکھیے گا پھر کیا ہوتا۔ اللہ آپ کو توفیق دے انشاءاللہ۔ آج بھی حضور نظر رحمت فرمائے، آج بھی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بارگاہ نبوی میں ہی جا کے ایسا ہو، آپ کہیں بھی یہ فقیری کا انداز اور سورہ کہف کا واقعہ، سورہ کہف کا یہ وسیلہ پیش کریں اور حضور سے کہیں حضور میں یہاں گجرا والا بیٹھا ہوا ہوں، ذرا اس فقیر کی طرف بھی نظر رحمت فرمائیے نا، تو ضرور ہوگی، اس لیے کہ آقا علیہ السلام اپنے رب کے حکم پہ سب سے بڑے پابند ہیں، سب سے بڑی پابندی آپ فرماتے ہیں، اپنے رب کے کسی حکم کو نظر انداز نہیں کرتے آپ، سب سے زیادہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا نبی اور رسول ہی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے حکم کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، آمین کہو۔ تو لہذا فقیروں کی طرف نظر رحمت کرنا، فقیروں کی طرف دھیان رکھنا اور فقیروں کی طرف سوچ رکھنا،
اس لیے بھی ضروری ہے، سنو یاد رکھو کہ یہ اللہ کا بھی اصول ہے، اللہ بھی اپنے ان بندوں کے قریب ہوتا ہے جو بظاہر ایسی زندگی میں ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی آپ کو قربت ملے گی۔ اس لیے ان فقیروں کے آستانوں کی ویلیو زیادہ ہے کہ وہاں اللہ کی برکت اور رحمت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی فرمایا، اور آپ نے خود اپنے بارے میں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں 40 برس تک مسلسل بہت ریاضتوں سے اور بڑے کٹھن ان جو ہے وہ ان طریقوں سے میں نے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جو میں پوری کوشش کر کے لگا رہتا تھا، اور رب سے کہتا تھا مولا تو مجھے کہاں ملے گا۔ 40 برس بعد میرے رب کی طرف سے مجھے یہ آواز آئی، الہام ہوا کہ اے عبد القادر تو ہمیں کہاں ڈھونڈتا ہے، جا کسی غریب کی جھونپڑی میں چلا جا، ہم تمہیں وہاں ملیں گے۔ جا کسی غریب کے دل میں مجھے تلاش کر، کسی ٹوٹے ہوئے دل میں مجھے تلاش کر، کسی غم زدہ دل میں موجود ہوں گا، جہاں غموں کے سائے چھائے ہوئے ہیں، جہاں آنسوؤں کی برساتیں اترتی ہیں، جہاں ہر طرف سے جو ہے وہ آندھیاں اور طوفان چل رہے ہیں اور اس کا دل بے قرار ہے، وہاں تمہیں میں ملوں گا۔ اللہ تو اللہ کا وجود اور اللہ کی برکت ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اسی لیے آقا اسلام نے اپنے لیے بھی یہی دعا مانگی، اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ۔ بولیے، اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور مجھے غریبوں میں ہی موت دے دے۔ کیا بات، نہ صرف زندگی مانگی غریبوں کے اندر، بولو، بلکہ موت بھی وہی مانگی کہ اللہ مجھے غریبوں میں زندگی دینا اور موت بھی میری غریبوں میں ہی آئے۔ اور دیکھیے حضور کی یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ساری زندگی مدینہ میں رہے ہیں، اور اسی جگہ پہ ہوتا تو کہ آپ کسی ملک کے بہت بڑے سلاطین میں شامل ہو جاتے اور بہت بڑا آپ کا کوئی سلطنت ہوتی، بادشاہ ہوتے آپ، اور ان میں جا کے کہیں وصال ہو جاتا، کہا نہیں مجھے یہی موت آئے، غریبوں کے اندر ہی۔ ایسا ہی ہوا۔ اس لیے کبھی بھی ان لوگوں کی صحبت سے دور نہیں رہنا انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے۔ میں آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے کسی ایسے ساتھی کو نظر انداز نہیں کرنا جو اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، یعنی جو ایسا ہے کہ بیچارہ مسکین سا ہے، اور ایسا ہے کہ وہ بیچارے کے پاس اسی طرح کی بس زندگی ہے، سادہ سی لائف ہے اور فقیری کی طرح کی زندگی ہے، تو آپ نے اس کو اپنا یار بیلی بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ جو کرم اور فضل لے رہا ہے نا وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اس لیے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جب بھی پڑھتا ہوں تو اس میں جو آپ کا جو انداز دیکھا، آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ آقا اسلام نے اپنی خدمت کے لیے کسی امیر کو نہیں چنا ہوا تھا۔ ان کے کہو نا سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ حکم دے دیتے، بولیے کہہ دیتے بھائی فلاں آ جائے، کیوں نہ آ جاتے، سارا سارا دن وہیں رہتے۔ حضور ایک حکم دیتے تو حضرت عثمان غنی سارا کچھ چھوڑ کے حضور کے پاس بیٹھ جاتے۔ حضور حکم دیتے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قدر امیر صحابہ میں سے ہیں وہ آ جاتے، بڑے بڑے اور صحابہ تھے۔ حضور نے پسند کیا بلال کو، حضور نے پسند کیا حضرت انس کو، جن کا کوئی والی حضرت ابو ہریرہ کو، جن کا نہ کوئی باپ نہ ماں۔ تو حضور نے بھی اپنے ارد گرد ایسے ہی لوگوں کو رکھا ہوا، ایسے ہی لوگوں کو حضور نے اپنے ارد گرد رکھا ہے، اور اسی طرح کے لوگوں کو آپ نے پسند کیا ہو۔ تو میں آپ کو ایک اکملیت کی علامت بیان کرنے لگا ہوں۔ کامل ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے قریب ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمہارے کامل ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا ماحول دیا کہ جس میں تمہارے قریب ایسے لوگ رہیں گے جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور تمہیں ان کے پاس اللہ رکھے گا۔ لہٰذا دیکھو کہ اگر کوئی ایسا شیخ ہے کہ وہ تھوڑے دھیان سے یہ بات سنو، تو ایسا شیخ ہے کہ وہ امیروں کبیروں کے پاس ہی بیٹھتا ہے، اور اسی طرح کی اس کی زندگی ہے کہ بس وہ ایسی ہی مجلس پسند کرتا ہے، بلکہ کسی ایسے گھر بھی جانا پسند نہیں کرتا جس کا گھر ایسا ہو۔ یار غریب غربا سے کرا جیسے کی جائیں چاہیے۔ امیروں کے پاس بڑے شوق سے جائے گا، وہاں جا کے خوب وقت گزارے گا، وہاں جا کے خوب جو ہے وہ دعائیں بھی کرے گا، لمبی دعائیں مارے گا ادھر، لمبی لمبی وہاں جناب درس بھی دے گا، بڑا بڑا، کیوں امیر صاحب ہیں بڑے، اور کسی غریب کے گھر جانے کی اس کو تم دیکھو گے توفیق نہیں ہے۔
تو سمجھ جانا کہ یہ کم از کم حضور کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا یہ نمائندہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخدے رہ گئے۔ یہ ہمیشہ سے اصول ہے اور یہی رہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ترس رہے ہوں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ترس رہے ہوں، رو رہے ہوں، پٹ رہے ہوں، اور وہ آپ کے قریب ہوں، ان کا درد آپ کو ملے، ان کی رونے کی صدا آپ کو آئے، ان کے تڑپنے کی صدا آپ سنیں، ان کے قریب آنے سے وہ جو تڑپ کے رو کے آپ سے کہیں حضرت صاحب میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ سمجھ لیں آپ کے لیے بڑی رحمت ہے، بہت بڑا کرم۔ اور آپ اسے دیکھیں جو ایسا شخص ہوگا جو کامل ہوگا، آپ دیکھیں گے اسے کہ وہ کبھی بھی غریبوں کو نظر انداز نہیں کرے گا، ہمیشہ ان کے قریب رہے گا، ان کے پاس رہے گا، اور اس کی زندگی میں ایسے لوگ شامل رہیں گے جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یار یہ بھی کوئی دوست ہوتا ہے، نہیں۔ اور میں اگر حضور کی سیرت کا ایک انداز بیان کروں تو آپ کی زندگی میں ایک طرف حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے جو اتنے دولت مند ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں تو دولت کے انبار اکٹھے کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف اسی وقت آپ کے بالکل پاس حضرت بلال بھی موجود ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت یا 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی اسی وقت میں دونوں طرف حضور دونوں کو ڈیل کر رہے ہوتے تھے۔ ایک طرف بہت امیر شخص ہے اسے بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، ایک طرف بہت غریب ہے اسے بھی ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ حضور کا سارا جو ہے وہ نظر کرم امیروں کی طرف ہی ہو جائے اور غریبوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا، ایسا تو کبھی ہونے نہیں دیا میرے نبی، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تو آپ اسی پہ رہیے انشاءاللہ، اسی پہ رہیے اور اس سے کبھی نکلنے کی کوشش نہ کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ ایسا انداز آپ کو دیتا رہے۔ ابھی جب مدینہ شریف سے ہم تو چلو باتوں سے بات نکلی تو بات کر دینی چاہیے، ایسے شاید اس طرح کا موقع نہ بنتا، تو اس لیے بھی ہمارے ساتھ کچھ ساتھی ایسے ضرور ساتھ ہوتے ہیں جن کو ہم ضرور ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اندر یہی نیت ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضور بڑا ہی پسند کریں، بڑا پسند کرتے ہیں، کیونکہ زندگی ایسی ہے، کیا کریں بیچارے، بس وہ کوئی جان بوجھ کے تھوڑی ہوتا ہے، بس اللہ نے زندگی ایسی دی ہوتی، تو ان کو ساتھ دے کے جاتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ جانا ادھر حضور کو بڑا پسند آئے گا، یار یہ اس کو لے آئے ہیں جس کے آنے کی کوئی توقع ہی نہیں تھی، مجھے کہو نا سبحان اللہ، کیونکہ یہ تو ایسا انداز تھا کہ اس کو ساری زندگی بیٹھا رہتا تو کیسے آتا۔ چلو میرے نبی کا کرم ہوا، حضور نے توفیق دی تو وہ ساتھ آ گئے، تو حضور اس سے بہت خوش ہو۔ یہ بڑی میں آپ کو ایسی بات تھی جو چاہتا تھا کسی نے چھپی رہے، کہ چلے موقع ایسا آ گیا تو اس لیے عرض کر دی۔ اس لیے مدینہ شریف میں بھی ایسا ہی انداز ہے، حضور کو اسی طرح کے معاملات پسند ہوتے ہیں، اور آپ بڑی چیزوں کی طرف نہیں توجہ کرتے۔ بڑے بڑے سلاطین آتے ہوں گے وہاں، بڑے بڑے عمراء کے سلام پیش کرو تو کوئی خاص توجہ نہیں آتی، ہاں کوئی روتا ہوا آ جائے بس حضور کا سارا کرم ادھر ہی انڈیل جاتا ہے، نکل جاتا ہے کہ میرا وہ امتی آیا جو تکلیف میں ہے، پریشان ہے، دکھی، روتا ہوا آیا ہے، بس اس کی طرف حضور کا دھیان ہو اللہ۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جو شخص زیادہ دنیا داروں سے ملے گا، زیادہ ان کی توجہ ایسے لوگوں کی طرف ہوگی، تو اس سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اس سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کو دولت مل جاتی ہے نا، سنو، تو اس کے اوپر سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل کی سختی، یہ بہت بڑا مرض ہے، اور یہ امیروں میں بالکل عام ہے، یعنی ان کے اندر دل کی سختی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال اور دولت اتنا ہے کہ کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، کسی چیز کا وہ ہے ہی نہیں، وہی پیسہ ہی اتنا ہے، تو بتائیے رونا کیوں ہے، اس نے کیوں تڑپنا ہے، اس نے کیوں اپنے شیخ سے جا جا کے ملنا ہے؟ وہ تو اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں، اللہ کا پیار کون دیتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، اس لیے وہ نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے ان کی صحبتوں میں جانے والے کو یہی سب سے پہلا نقصان ہوگا کہ اس کا بھی دل سخت ہو جائے، ان کا بھی دل سخت ہو جائے، یہ بہت بڑا لاس ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو یہ غافل لوگ ہوتے ہیں۔ غافل کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں غفلت اتنی ہوتی ہے
کہ نماز کا پابند نہیں ہوں گے، نماز کی سختی نہیں ہوگی، نماز کی ترتیب نہیں ہوگی، ذکر اذکار کی طرف توجہ نہیں ہوگی، کیوں؟ ویسے سب کچھ حاصل ہے، تو غافل ہوں گے۔ جب یہ غافل ہوں گے تو یہ غفلت ان کی تمہارے اوپر بھی آ پڑے گی، تم بھی غافل ہو جاؤ گے۔ بھائی جب ان کے ساتھ بیٹھو گے، اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے، اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوش گپیاں چل رہی ہیں، ساتھ جناب اچھے اچھے مرغن کھانے آ رہے ہیں، تو بتاؤ کس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے وضو کرے؟ تو لہذا وہ غفلت تمہارے اوپر بھی آئے گی۔ تیسری یہ چیز ہوگی کہ یہ لوگ کبھی بھی آرام طلبی سے باہر نہیں نکلتے، یہ آرام پسند لوگ ہوتے ہیں، انہیں سختی پسند نہیں ہوتی، یہ سختی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ سختی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ روزے رکھنا اور لمبی مجالس میں بیٹھنا اور ذکر کے لمبے حلقے کرنا اور اس طرح کی سختیاں کہ اپنے شیخ کے پاس جا جا کے حاضریاں دینا، یہ ساری چیزیں سخت چیزیں ہیں، یہ اتنی آسان نہیں ہیں۔ تو یہ ان کو کرنا ان کو موت لگتا ہے، یہ نہیں کر پاتے، کیوں؟ یہ آرام طلب لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ریسٹ پسندی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اس گاڑی کی اس سیٹ سے اترنا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر یہ اس آرام پسندی کی وجہ سے شدت کو پسند ہی نہیں کرتے، اور آپ دیکھیں گے کبھی کسی بڑی محفل میں نہیں بیٹھیں گے، کبھی لمبا ذکر نہیں کریں گے، کبھی لمبے ذکر کے لیے نہیں آئیں گے، نہ بیٹھیں، کیوں؟ انہیں اس چیز کی وہ کر ہی نہیں پاتے۔ تو یہ تمہارے اوپر بھی آ جائے گی، بولو جتنے مرضی تم صوفی ہو، اگر تم ان کی صحبت میں رہو گے تمہارے اوپر بھی آئے گی۔ اور اگلا یہ بہت بڑا لاس یہ ہوتا ہے، سنو، وہ لاس یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ اپنے ساتھ یہ ساری نعمتیں، چونکہ اللہ نے، انداز تو اللہ کا بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دیتا بھی آزمانے کے لیے ہے اور لیتا بھی آزمانے کے لیے، تو اس نے دیا ہوتا ہے سب کچھ، تو چونکہ سب کچھ دیا ہوتا ہے تو عجیب سی ان کے اندر ایک بے فکری ہوتی ہے۔ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، گہرائی میں نہیں اتریں گے، کیونکہ بے فکر لوگ ہوتے ہیں، اور اس بے فکری کی وجہ سے جو گہرائی میں جا کے سمجھنا ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوگا، بے فکری رہتی۔ یہ جو فکر ہوتی ہے نا، یہ انسان کو گہرائی میں لے جاتی ہے، اور زیادہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، اور زیادہ سوچو اور سوچو اور سوچو، کیا ہو سکتا ہے، کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیا کروں، کیسے اس سے نکلوں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ فکر پیدا کرتی ہے۔ بولو کون؟ فکر۔ تو فکر تو وہاں ہے ہی نہیں، تو بے فکری تمہارے اوپر آئے گی جس سے لاس ہو جائے گا۔ ان کی صحبت پھر، اس لیے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ شیر تمہیں چیر پھاڑ ڈالتا ہے تو صرف جسمانی موت واقع ہوگی، ان کے پاس بیٹھنے سے تمہاری روح کی موت واقع ہو جائے گی، یہ روح مار دیں گے تمہاری۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچیے۔ تو کتنی دفعہ کہا بچو بچو، پھر بچو بچو، کتنی بار کہا؟ 4 بار کہ بچو، کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس بیٹھنے کی، اتنا وقت نہ دو انہیں، اور ان کو اپنے بہت زیادہ قریبی نہ بناؤ، یہ ضروری ہے کہ تم نے ان سے دور رہنا ہے۔ اللہ، تو ایک تو زاویہ یہ ہے، دوسرا زاویہ ایک دوسرا بھی ہے جو میں وہ بھی عرض کر دوں، سر دست عرض کر دیتا ہوں ورنہ وہ موضوع نہیں ہے۔ دوسرا زاویہ یہ ہے جو مجدد پاک نے خود اختیار فرمایا کہ اگر آپ واقعی دل کے اتنے پاکیزہ ہو چکے ہیں اور آپ منتہی مریدوں میں سے ہیں، کون ہے؟ منتہی، انتہا والوں میں ہیں آپ، جن کا قلب، روح، سر، خفی، اخفا پاک ہو چکا ہے، آپ ختمات شریف کی برکت ان کے ساتھ ہے، دلال الخراج شریف کی برکت ساتھ ہے، خلافت ملی ہوئی ہے، اللہ والوں کی برکتیں ساتھ ہیں، رحمتیں ساتھ، تو اب جو ہے اجازت ہے، اب آپ جہاں جائیں گے ان کو بدلنے کی خاصیت رکھیں، اب بات اور ہوگی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اگر جائیں گے تو ان کا ایفیکٹ تمہارے اوپر نہیں بلکہ، بولیے، تمہارا ایفیکٹ اس کے اوپر پڑے گا۔ پھر یہ ہے، اگر تو ایسا ہے کہ تمہارے اندر اتنی قوت موجود ہے کہ تم اس کا ایفیکٹ لیتے ہی نہیں ہو، تو پھر ضرور بیٹھو، پھر جاؤ، پھر ان کو صحیح راستے پہ لاؤ، کیونکہ ایک امیر کا صحیح راستے پہ آ جانا 1000 غریبوں سے بہتر، کیونکہ وہ امیر ہے، مال ہے اس کے پاس، اگر وہ دین کے راستے پہ آ گیا تو کتنا خرچ کرے گا، کتنا فائدہ دے گا دین کو، کتنا دین کی نئی نئی راہیں کھل سکیں گی اس کی وجہ سے۔ تو ایک طرف 1000 غریب ہیں بیچارے، اپنا بھی نہیں پیٹ پال رہے، تو اس نے تمہیں کیا دینا ہے؟ تو بہرحال اللہ کی رحمت کا اور انداز ہے، لیکن
جو دنیاوی طور طریقے ہیں وہ تو مشکل سے وہاں پہ ہے ہی نہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو اس وقت آپ ضرور جا کے ان کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، تاکہ ان کو بدلا جائے جب آپ اپنے اندر مضبوطی محسوس کریں، اور اگر ہے تو ضرور کریں، ورنہ بالکل اس کا رسک نہ لیں اور دور رہیں، کیونکہ یہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی صحبت زہر، ان کا تر لقمہ ظلمت کو بڑھانے والا ہے، یعنی جتنا ان کے ساتھ کھانے کھاؤ گے تمہارا دل کالا ہوتا جائے گا۔ ان کا تر لقمہ، تر لقمے سے مراد ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے اڑاتے رہنا کھانے اور بڑا خوش ہونا، دیکھ لیں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسی سنگت ہوتی ہے کہ پھر وہ بندہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کی سنگت کے مزے اتنے ہوتے ہیں، اس کی سنگت کی دلچسپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر کہاں کون اس طرح کی، اللہ معاف فرمائے، کہنا تھا بور محفل میں کون آئے، بولیے لفظ تو یہی ہے نا، بور محفل ہے، بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کرنا ہو گیا، تو وہاں بیٹھنے خوش گپیاں ہو رہی، ہاتھوں پہ ہاتھ پھینکے جا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ جام چل رہے ہیں، تو بتاؤ ساتھ ساتھ سامنے کھانے پڑے ہیں، اور پھر اور بھی کئی چیزیں ہیں ایسی جو ان کو اٹریکٹ کرتی، تو وہاں تو دل لگے گا، اور ایسا لگے گا کہ پھر واپسی مشکل ہوگی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ کسی صورت بھی ان کی صحبتوں کو اختیار نہ، دور رہو ان سے۔ الحمدللہ اس پہ اللہ کا فضل ہے کہ شروع سے اللہ نے ایسا ہی رکھا، حضرت بھی ان کو بھی میں نے دیکھا، تو بھی آپ بھی اسی طرح، اور بزرگوں کو جب بھی دیکھا ایسے ہی دیکھا کہ بھائی اس نے آنا ملے آ کے، اور اس طرح کا انداز کہ جی اسی کے در کے ہو کے رہ گئے، اور وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب بھی جا گئے، تو ایسا انداز ان میں بھی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ جتنے ساتھی ہیں ماشاء اللہ، جتنی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی دیکھا، ہم بھی کبھی آپ کو ایسے نظر نہیں آئے کہ ایسا وہاں گئے ہوئے ہیں، نیو یارک پہنچے ہوئے ہیں، دلی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں دبئی گئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کبھی دعا درس کے لیے اور چیز ہے، لیکن ان کا ایسا انداز تم کبھی نہیں دیکھو گے، اس سے کبھی بھی برکت نہیں آتی، کبھی بھی وہ رحمت نہیں آتی جو حضور کی اپنی زندگی کی، جو اصل لائف کی، ان کی لائف کی جو برکت ہے وہ نہیں آ سکتی، وہ برکت نہیں آ سکتی۔ ہاں اس کے ظاہر آپ جتنا مرضی بنا لیں، جتنے مرضی انداز بنائیں، جس طرح حضور غوث اعظم اللہ تعالی رحمت ہے آپ کی قبر انور پہ نازل فرمائے، کیسی اعلیٰ شہانہ آپ کی، ایک طرف یہ بھی لائف، ایک طرف آپ کا یہ بھی انداز رہا کہ بہت زیادہ آپ نے ایسے انداز دیکھے غریبی والے، اور ایک طرف یہ بھی انداز رہا کہ ایسا آپ نے دولت کا انداز دیکھا، آپ کی لائف ایسی ہو گئی کہ جو جبہ ایک دن پہنتے دوسرے دن نہیں پہنتے تھے، نیا جبہ ان کے لیے لایا جاتا تھا، اتنی دولت اور اتنا آپ کے لیے امارت کا انداز بھی لوگوں نے دیکھا، لہذا یہ بھی انداز ہے۔ اور بادشاہ وقت بھی آ کے آپ سے دعائیں کراتے، اور آ کے آپ سے نیاز مندی اور آپ کے مریدوں میں شامل ہوتے۔ حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کا نام کتنا بڑا ہے، اس میں وقت کے بادشاہ آپ کے مرید ہوتے، شہزادے شہزادیاں آپ کی مریدوں میں شامل ہوتے، اور آپ کا جو آستانہ تھا اس میں جو جانوروں کے قلعے تھے وہ بھی سونے کے تھے، اور جانوروں کے گلے میں جو زنجیریں تھیں وہ بھی سونے کی تھیں، حد ہو گئی، اتنا مال اتنا کچھ، تو ایک طرف یہ بھی ہے، لیکن یہ انداز ان کے لیے جو منتہی کے لیے، جو منتہی ہیں ان کے لیے، جو عام انداز ہے اس میں یہی ہے کہ ان سے دور ہی رہا جائے، اور جتنا ان سے اعتراض کیا جائے وہ بہتر ہے۔ حضرت امام ربانی ایک اور بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مدرسہ میں ان کے بچے پڑھتے تھے، حضرت شاہ نقشبند کا جو جامعہ تھا وہاں بچے پڑھتے تھے، تو اتفاق سے بادشاہ تیمور اس گلی سے گزرا جہاں ان کا جامعہ تھا، بچے پڑھتے تھے، تو اس گلی سے گزرا تو اتفاق یہ ہوئی کہ وہ جو بچے تھے وہ صفوں کو، جو مسجد کی صفیں تھیں اور دریاں تھیں، انہیں جھاڑ رہے تھے، گلی میں جھاڑ رہے تھے، اور ان میں سے گرد اڑ رہی تھی۔ جب گرد اڑ رہی تھی تو وہ بادشاہ تیمور گزرا تو اس نے دیکھا کہ بچے باہر گرد جھاڑ رہے ہیں، تو سواری سے اتر کے تو یوں کھڑا ہو گیا، اپنے سر کے اوپر گرد لینے لگا، اپنے سر پہ گرد لینے لگا، اور جس طرح اپنے اوپر کوئی خوشبو لیتا ہے، کوچا میں ٹھہر گیا اور اس کے گرد و غبار کو اپنے اوپر سندل کی طرح ملنے لگا، اللہ، اور درویشوں کی برکات و فیوزات سے مشرف ہوا۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے، تو مٹی اڑ رہی ساری، تو اس نے بڑا اچھا جملہ بولا،
اس نے کہا یہ مٹی میرے گھر کی سونے کی اینٹوں سے بہتر ہے، یہ ایک اللہ والے کی درگاہ کی مٹی، اللہ والے کے درگاہ سے اٹھتی ہوئی، اس کی صفوں سے اٹھتی ہوئی مٹی ہے۔ تو یہ کہہ کے تو خیر وہ چلا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اس خوبصورت بات سے بحمدہ تعالی، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ اس کا یہ خوبصورت تواضع تھا، اس کے حسن خاتمہ کا سبب بن گیا، خاتمہ بالایمان اسے ہوا۔ اور منقول ہے کہ امیر تیمور کی وفات کے بعد حضرت خواجہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیمور مرد و ایمان برد، تیمور مر گیا لیکن ایمان سلامت لے گیا۔ اللہ، اس لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ان بزرگوں کی مجلسوں میں جا کر ان کی خاک روبی اور ان کی خدمت کا درجہ بہت بڑا، اور کبھی بھی اس سے دور رہنا، کسی حالت میں بھی اپنے آپ کو اس سے پیچھے رکھنا مناسب عمل نہیں ہے، اور اس کی بجائے امیروں کے پاس جا کے بیٹھنا اور امیروں کی صحبتوں میں وقت گزارنا یہ سخت ترین تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ تربیت لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، اور آپ ایک اچھے انداز میں ان چیزوں کو جان رہے ہیں۔ یہ اللہ کی جو عادت کریمہ اور اس کے نبی کی عادت کریمہ کہ اس کا سارے کا سارا جو فیض اور برکت ہے وہ اللہ نے رکھا ہی ان لوگوں کے لیے۔ رسول الاسلام کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، ارشاد فرمایا تمہیں تمہارا رزق کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، بولیے۔ تمہیں تمہارا رزق، تمہارے گھر میں جو کمزور ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نہیں کما سکتے، ان کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں تمہارا رزق تو کمزوروں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو اب آپ اسی کو غور کر لیں۔ اگر میں اس کو ایک طریقت کے طالب علم کے لیے یہ بات کہوں تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ تمہیں بھی اگر رزق ملے گا تو تمہارے قریب کمزور اور غریب ساتھی کی وجہ سے ملے گا۔ لہذا ایک شیخ کو بھی جب رزق ملے گا فیض کا تو بولو اس کے جو کمزور مرید ہوں گے ان کی وجہ سے ملے گا، اس کے جو غریب مرید ہوں گے اس کی وجہ سے شیخ کو نوازا جا رہا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ جو تڑپنے والے، وہ جو پھڑکنے والے، وہ جو رونے والے، وہ جو اپنے رب کے ساتھ لو لگائے ہوئے، ان کی وجہ سے شیخ کو بھی فیض مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی ایسے، اس لیے کبھی بھی ان لوگوں کو، اور کہا جاتا ہے نا کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، کسی بک کو اس کے بائیں والے صفحے سے جج نہ کرو، اندر بھی دیکھو اس کے اندر کیا ہے۔ تو باہر والا دیکھ لیا غریب آدمی، او بھائی غریب آدمی تمہیں کیا پتا ہو، اسی کی وجہ سے ساری برکت آئی، اسی کی وجہ سے رحمتیں اتر رہی، فضل اتر رہی۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی نوازتا ہے، اور اس کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس حالت میں رہیں، اس حالت میں رہیں، اور اس حالت میں وہ ضرور آئیں، اور وہ جان بوجھ کے بھی بعض حالات بندوں پہ ڈالتا ہے کہ وہ اس حالتوں سے گزریں۔ اسی طرح شیخ بھی بعض اوقات شکر میں ڈالتا ہے، یہ بھی سن لے، ذرا دھیان کریں گے آپ میری بات۔ شیخ بھی بعض اوقات شکر میں ڈال دیتا ہے کہ کسی طرح اس کے اندر وہ نیچے ہونے والا معاملہ بنے، اور پھر وہ اس پہ وہ رحمت ہے، وہی کرم، کیونکہ اللہ کا اصول ہے جو ہی کوئی نیچے ہوگا ساتھ ہی اللہ کا کرم اترے گا، فضل اترے گا، تو اللہ اس کو ضرور نوازے گا جو کسی تکلیف میں آئے گا، کسی پریشانی میں آئے گا۔ بھائی دیکھو، ماں جب تک بچہ کرلاتا نہیں، روتا نہیں، وہ بھی سینے سے نہیں لگاتی۔ جب بچہ رونا شروع کرتا ہے تو ماں بھی اٹھتی ہے، اچھا پڑھو اور اب اس کو سینے سے لگاؤ، کیوں؟ کیونکہ اب رونا شروع ہو۔ اس سے پہلے وہ بھی ایزی ہوتی ہے، اٹھ کے اپنا کام کری، کچن میں جا رہی ہے، ادھر ادھر جا رہی، واشنگ مشین لگا لی، کپڑے دھونا شروع کر دیے، گھر کے کام کر لیے، کیوں؟ بچہ ریلیکس، اس کو سینے سے نہیں لگا، جو ہی روئے گا سارے کام چھوڑ دے گی، سارے کام چھوڑ دے گی، پکڑے گی سینے سے، بالکل ایسے مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ یہی اصول ہے اللہ کہ وہ اسی طرح کے انداز میں اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے قرب و جوار میں ایسے لوگوں کی قدر کریں جو آپ کے قرب و جوار میں ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں، اور وہ ایسا انداز رکھتے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات نا آپ کو تھوڑی سی اس پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ذرا اس میں ذرا آپ اپنے اندر سے ایک تکبر کی فیل کرتے ہیں، چیز آتی ہے یہ کیا ہر وقت میرے پیچھے پڑا تھا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، اور میں کیوں اس کو اتنا وقت دے رہا ہوں۔ تو ایسا نہ کیجیے، حضور کا وہ انداز یاد کیجیے
جو ایک بوڑھی عورت کے لیے حضور نے اختیار فرمایا، جو ذہنی مریض تھی، حضور نے اس کے لیے بھی وقت دیا تھا کہ نہیں دیا؟ بولو نا، پورا وقت دیا آپ نے، اسے پورا ٹائم دیا، اور قطن اس میں آپ نے کوئی ہلکا سا بھی چہرے پہ اس پہ نہیں آیا آپ کو کہ یار یہ کیا مجھے وقت ضائع کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو اس لیول تک جب تک آپ آ جائیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ طریقت کی سمجھ آ گئی اور وہ برکتیں آپ کو نصیب ہو گئیں۔ تو آئیے، آج مکتوب نمبر 85 مکمل ہوا، اور اللہ ہمیں اس کی برکت دے جو ابھی یہ پڑھا گیا، اس کی عزت و رحمت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ پکار۔ سنتے جائیے، 5 منٹ تک مسلسل ذکر ہوگا، ذکر جاری رکھیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، آمین، الہی آمین، اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، آپ کے پاکیزہ بندوں کے پاکیزہ کلام سے ہمیں عزت و شرف ملا۔ آج مکتوب نمبر 85 بھی مکمل ہوا، اللہ قبول فرمانا، اللہ قبول فرمانا۔ اس کی جتنی بھی تحقیق، تشریح اور جو ہم نے سمجھا اس پہ عمل کی توفیق نصیب ہو۔ مولا تمام ساتھیوں کو اس کی برکت نصیب ہو۔ اللہ والوں کے کلام کی جو سعادتیں، جملہ برکتیں ہیں، وہ ساری ان کی جھولیوں میں ڈالی جائیں۔ اللہ ان سب کو شعور کی بلندیاں عطا فرما، کرم اور فضل کی رحمتیں اور فضل کی تمام جتنی منازل ہیں وہ ساری ان پہ مولا کھول دی جائیں۔ اللہ قبول فرما لے۔ آن لائن سننے والے بھی سلامت رہیں، کرم میں رہیں، فضل میں رہیں، بڑی محبت سے اپنے اپنے گھروں سے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ ان سب کو برکت دے، ان سب کو رحمت اور فضل عطا فرمائے۔ جتنے مولا ساتھی آج پہنچ گئے جو نہیں آ سکے، سب کو مولا اس درس کی برکت نصیب ہو۔ ہم سب کے لیے اللہ جو دلوں میں آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، جو مولا ایسی دعائیں ہیں جو لبوں پہ نہیں لا سکتے، جو کسی کو عرض نہیں کر سکتے، اللہ وہ ساری دعائیں بھی قبول فرما لے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔